بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حصہ۔ اس سے پہلے میں 2 حصے پیش کر چکا ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام صحرا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان نہایت فصیح ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور بنی سعد میں آپ نے بچپن گزارا تھا، جن کی زبان ٹھیٹھ عربی تھی۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تم میں سب سے زیادہ عربی دان ہوں، میں قریشی ہوں اور بنی سعد بن بکر میں میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے۔ حلیمہ کے ساتھ بھی صوبیہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہایت محبت اور احسان کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے اور مویشی مر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا۔ ابن سعد نے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی، جس نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کہتے ہوئے اٹھے اور چادر بچھا کر اسے بٹھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے انتقال کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کو 200 درہم اور کپڑے دیے اور سواری کے لیے کجاوے سمیت ایک اونٹ عطا فرمایا۔ غزوہ حوازن کے موقع پر جو لوگ قید ہو کر آئے تھے، ان میں حلیمہ کی وہ لڑکی سیما بھی شامل تھی جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا، بہت مہربانی کے ساتھ اس سے پیش آئے اور عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ قبیلہ حوازن کے وفد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی اور کہا کہ ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں بھی ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں میں کھلایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا اور بنی عبد المطلب کا حصہ ہے وہ میں نے چھوڑا۔ انصار نے کہا، جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح 6000 قیدی رہا کر دیے گئے اور مال ان کو واپس دیا گیا، جس کی قیمت 50 کروڑ درہم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خاندان کا خاص لحاظ رکھتے تھے اور ان سے حسن سلوک اور تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ ابن سعد اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی بنی عدی بن نجار سے ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن کے ساتھ مدینہ لے گئیں اور 1 مہینہ وہاں رہیں۔ انہوں نے وہ مکان آپ کو دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، وہ جگہ دکھائی جہاں وہ مدفون تھے۔ اس سفر کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اچھی طرح یاد رہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس پہلے سفر مدینہ کے حالات سناتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں وہ مدفون ہوئیں۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی یاد تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دفن ہوئی تھیں۔ چنانچہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پر سے گزرے تو فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، قبر کو درست کیا اور بے اختیار ہو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان بھی رونے لگے۔ عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رونے سے منع فرماتے ہیں۔ فرمایا، ان کی ممتا مجھے یاد آ گئی اور میں رو دیا۔